السلام علیکم ناظرین سامعین، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، یہ جو انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ہے، پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ رکنا چاہیے، اور یہ ملکی لیول پر بھی نقصان دہ ہے اور سیاست دانوں کے لیے بھی یہ شرمناک بات ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہم اب عورتوں کے ساتھ بھی ہم نے ایک اچھا سلوک نہیں رکھا، اور ہم نے جو ہے یہ دشمنی جو ہے سیاسی دشمنی ایک دوسرے کے ساتھ انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب جو ہے بشرا بی بی جس کو جیل میں رکھا گیا ہے، یعنی ان کے ہاؤس کو ہی سب جیل قرار دیا گیا ہے، اور وہاں ان کو جو ہے وہ پریشان کیا جا رہا ہے بقول علی محمد کے۔ انہوں نے وہ پی ٹی آئی کے علی محمد، ان کو ہر کوئی جانتا ہے، انہوں نے جو ایک انٹرویو میں ٹی وی چینل پر اظہار کرتے ہوئے اس چیز کا بتایا کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ جیل میں، یعنی جو ہاؤس اریسٹ ہیں، گھر کو جیل قرار دیا گیا، وہاں جو ہے طرح طرح کے طریقوں سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز یا یہ روایت جو ہے یہ نہ پی ٹی آئی کے لیے بہتر تھی، اور نہ یہ نون لیگ کے لیے بہتر ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے، بلکہ جو ہمارا پاکستان کا کلچر ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ دین اسلامی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے وہ ناجائز پریشان کیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چاہے کوئی عورت ہو یا مرد، اگر وہ کوئی جرم میں مبتلا ہے تو ہمارا دین اسلام کسی معافی کی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جرائم پیشہ کوئی بھی ہو اس کو معاف کیا جائے، مگر یہ انتقامی کارروائیوں میں عورتوں کو بیچ میں لانا اور عورتوں سے انتقامی کارروائی کا سلسلہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ تو علی محمد نے جو اپنا تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ آپ خود سن لیں، اس کے بعد بات۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو بہت ایک اہم بات کہ جو سابقہ خاتون اول بشرا بی بی ہیں، ان کے بارے میں ان کی میرے خیال میں اپنی سسٹر کی طرف سے یہ ٹویٹ بھی آئی ہے اور اطلاعات آئی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے ان کے جو ہاؤس اریسٹ ہیں بنی گالہ میں۔ تو ان کو بالکل وہ تمام جو کسی بھی قیدی کو سہولیات ہوتی ہیں پریزن رولز کے مطابق وہ ملنی چاہیے، اس میں ٹہلائی ہوتی ہے، اس میں آپ باہر نکل سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے اور آپ بات کر سکتے ہیں فون پہ، تو ان کے ساتھ بہت ہی ان ہیومن ایکٹ کی اطلاعات ہیں، اور ہمارے وکلاء نے ویسے بھی اپلیکیشن جمع کی ہے کہ ان کو واپس اڈیالہ جو ہے وہ شفٹ کیا جائے، منتقل کیا جائے۔ جی تو اس چیز پہ بہت ایک ریزرویشن آ رہی ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس گفتگو سے پہلے اس کا میں ذکر ضرور کروں کہ بہرحال وہ خاتون بھی ہیں، سابق خاتون اول تو ہیں ہی، لیکن وہ ایک خاتون ہے اور پردہ دار خاتون ہے اور گھریلو خاتون ہے، زیادہ کوئی پولیٹکس میں ان کا کوئی رول کوئی خاص نہیں ہے، کبھی پبلک لائف میں ایسے نہیں آئی۔ ان کے حوالے سے الزامات اور یہ چیزیں تو چلی، جس پہ جو کیسز جس طرح سے ہوئے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے خاتون قیدی جو عام قیدی کو ملنی چاہیے، تو بہت غلط رویہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نوٹس عدالت کو لینا چاہیے، اور وہ جب چونکہ قیدی ہیں تو جو سپرڈنٹ جیل ہوتے ہیں انہی کے نیچے ان پہ سارے رولز اپلائی ہوتے ہیں، تو اس کا ضرور نوٹس دیا جانا چاہیے، بہت ہی غلط عمل ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جس طرح سنا کہ علی محمد نے جن تحفظات کا اور جو باتیں بتائی ہیں، تو یہ جو ہے یہ کہیں سلسلہ بڑھتے بڑھتے کہاں رکے گا کہ ہم عورتوں تک بھی انتقامی کارروائیاں پہنچ چکی ہیں، اور یہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کی عورتیں ہوں، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ رکنا چاہیے۔ یہ ایک غیر اخلاقی اور میں کہتا ہوں کہ یہ گھٹیا حرکتیں جو ہیں یہ بند ہونی چاہیے۔ یہ کسی بھی جماعت کے لیے، ہم ہر جماعت
کے ساتھ جو اس طرح عورتوں تک جو ہے معاملات پہنچنا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس حد تک انسان چلا جائے کہ عورتوں کو پریشان کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر معمور ہماری افواج کی خیر فرمائے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔